اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے آج کی کہانی کا یا آج کے واقعے کا عنوان ہے اس کا دھیان رکھنا، اس پر نظر رکھنا۔ ہمارے ایک دوست ہیں فلم ڈائریکٹر جاوید رضا صاحب، میرا ان کا تعلق بچپن سے ہے۔ انہوں نے بہت سی اردو پنجابی فلمیں بنائی، کامیاب فلمیں بنائی ہیں، اور آج کل بھی وہ مصروف ہیں ایک کسی فلم میں۔ تو جب میں کسی فلم کی عورت کے بارے میں کچھ بیان کرتا ہوں اپنے ویلاگ پہ اور بتاتا ہوں کہ یہ فلمی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا مظالم ڈھائے جاتے ہیں، یہ آگے بڑھنے کے لیے ان کو کیا کیا کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، ان کو اپنا جسم تک دوسروں کے حوالے کرنا پڑتا ہے حالانکہ ان کی مرضی نہیں ہوتی۔ تو اس قسم کی میری پرانی کہانیوں میں کئی واقعات ہیں۔ تو جاوید رضا صاحب نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ فلم انڈسٹری کا چہرہ جو ہے وہ مسخ کر رہے ہیں، آپ فلم انڈسٹری کے بارے میں، ان کی خواتین کے بارے میں، انڈسٹری سے وابستہ خواتین کے بارے میں آپ جو ہے وہ جس قسم کی کہانیاں دے رہے ہیں، تو یہ ہماری فلم انڈسٹری تو پہلے ڈوبی ہوئی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسے نہ کیا کریں۔ لیکن جاوید رضا صاحب سے میں مخاطب تو میں اپنے ناظرین سے ہوں، لیکن بالخصوص میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو میرا ویلاگ ہے ان کی توجہ بھی جائے اس ویلاگ پہ۔ میرے خیال میں فلم میں کی جو عورت ہوتی ہے وہ بڑے قد کی ہیروئنز ہوں، دوسرے درجے کی ہیروئنز ہوں، ثانوی کردار ادا کرنے والی خواتین ہوں، ان کو ایکسپلائٹیشن جو ان کی جاتی ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ان کا جو استحصال کیا جاتا ہے، میرے خیال میں میں نے کوئی ایسی کہانی نہیں بیان کی کبھی بھی جو حقیقت کے برعکس ہو، اور یہ اتنی مظلوم ہوتی ہیں کہ بہت بڑے نام جو فلم کی دنیا سے وابستہ رہے، بڑے نام، ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں جنہوں نے شادیاں کی، جب پاپولر ہوئے تو اپنی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے شادیاں کرتے ہیں، شادیاں کرنے کے بعد اپنا معاوضہ بڑھا لیتے ہیں کہ جی یہ جوڑی کام کرے گی اور میرے میاں کسی دوسری ہیروئن کے ساتھ کام نہیں کریں گے، ہیرو کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اس کے علاوہ آپ کسی اور کو کاسٹ نہیں کریں گے۔ اس طرح کی بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے۔ لیکن شادیوں کے بعد ان خواتین سے شادیوں کے بعد جب شوہر گھروں میں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ان خواتین کو ان کا ماضی دکھایا جاتا ہے، آئینہ دکھایا جاتا ہے کہ تم تو یہ تھی، میں نے تم پہ بڑا رحم کیا، تم سے شادی کر لی تمہاری عزت بچ گئی، تم سے شادی کر لی تمہارا وقار بڑھ گیا، ورنہ تم تو 2 ٹکے کی عورت کہلاتی تھی، تو تم کو کتنی بڑی ہیروئن تھی مجھے پتہ ہے، یہ وہ، اور یہاں تک کہ بسا اوقات لڑائی جھگڑے کے بعد خاوند ایسی بیویوں کو گھروں سے نکال دیا کرتے تھے۔ 1-2 خواتین کو میں جانتا ہوں کہ جب ان کے شوہر جو ہے ان کو گھر سے نکال دیتے لڑنے کے بعد، شراب کے نشے کے بعد یا کسی
اور چیز کے بعد تو وہ بیچاریاں کہاں کہاں رات کو اپنی سہیلیوں کے، جاننے والوں کے یا فلم کے لوگوں کے گھروں میں راتیں گزارا کرتی تھیں۔ آج کی کہانی کا مرکزی نقطہ میں اب بیان کرتا ہوں۔ میں ایک شادی میں گیا اپنے والد کے ساتھ، اپنے دور کے ٹاپ کے ایک ہیرو کی شادی میں۔ بہت بڑا ہیرو تھا وہ، بہت بڑا ہیرو تھا، بہت خوبصورت ہیرو تھا۔ دنیا میں ہیروئنز کی آنکھوں کی مثال دی جاتی ہے، پاکستان میں اس ہیرو کی آنکھوں کی مثال دی جاتی تھی۔ میں اس کی شادی میں گیا، فلم کے لوگ بڑی کثرت سے آئے ہوئے تھے، بڑی دھوم دھام سے شادی کی رسمیں ادا کی جا رہی تھیں، اور یہ شادی اس ہیرو کے گھر میں ہی ہو رہی تھی۔ بلکہ یہ شادی نہیں تھی جس دن کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ ولیمہ تھا۔ ولیمہ تھا، بارات جو ہے وہ ایک دن پہلے جا چکی تھی، دلہن کو لایا جا چکا تھا، ولیمہ تھا۔ وہ ہیرو جس نے ٹاپ کی فلم ہیروئن کے ساتھ شادی کی تھی، وہ اپنے فلمی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گپیں ماری جا رہی تھیں۔ اچانک ایک آدمی کیا کہتا ہے، سڈنلی ایک آدمی اس ہیرو کے کان میں آہستگی سے کیا کہتا ہے جو میں نے خود سنا، ایدا دھیان رکھی، ایدا دھیان رکھی، یہ پوری طرح نظر رکھی، اے شلوار لال لگیا دیر نہیں کر دی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو سبسکرائب کرنے کی پھر درخواست کروں گا، اور یہ درخواست بھی کروں گا کہ اپنے اس چینل کو دوستوں کی طرف فارورڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ سبسکرائب کرنا تو آپ کا حق ہے اور میرا آپ پر حق ہے۔ بہت شکریہ۔